اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر جنگ لڑی جائے، جبکہ نوجوانوں کی اکثریت کھلے میدان میں لڑنا چاہتی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کھلے میدان میں شجاعت کے جوہر دکھانے کے حق میں تھے۔ سب کا مشورہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر واپس تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے خلاف مشورہ دیا، چنانچہ سب نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حکم دیں اور پسند کریں ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ جب وہ ایک مرتبہ ہتھیار سجا لے تو پھر ان کو اتار دے۔ ہجرت کا تیسرا سال تھا، شوال کی 6 تاریخ اور جمعہ مبارک کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تاکہ وہ مدینہ منورہ میں باقی رہ جانے والوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر قریش کا لشکر احد پہاڑ کے سامنے وادی میں ڈیرا ڈال چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شہر سے باہر نکلے تھے کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ لشکر سے الگ ہو گیا، آپ نے چونکہ میری رائے کا احترام نہیں کیا اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا تھا اس وقت اس نے مدینہ منورہ میں ٹھہر کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مشورہ چونکہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا۔ اب اس موقع پر اس نے یہ بہانہ کیا، دراصل یہ شخص منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک طرح سے یہ مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس کی دستار بندی کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس طرح ہجرت کے بعد اس کی سرداری خاک میں مل گئی، دستار بندی دری کی دری رہ گئی، لہٰذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے لگا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمان کمزور پڑ جائے، چنانچہ پہلے تو اپنے 300 سواروں کے ساتھ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن عین موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے دھوکہ کیا۔ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا۔ وہ خیال کرنے لگا کہ اب دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا، بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑی تھی جس کا نام اب جبل رحمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 ماہر تیر اندازوں کا دستہ اس پہاڑی پر مقرر کیا۔ یہ پہاڑی اسلامی لشکر سے 150 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو بہت واضح ہدایت دی، دیکھو دشمن پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئے، انہیں اپنے تیروں کے ذریعے دور رکھنا، نزدیک نہ آنے دینا، ہم جیتے یا ہارے بس تم نے اس جگہ پر رہنا ہے اور ہماری پشت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ماہر کمانڈر کی طرح لڑائی کا منصوبہ تیار کیا، پڑاؤ کے لیے اونچی جگہ منتخب فرمائی، صحابہ کرام کو جھنڈے عطا فرمائے، فوج کا جذبہ ابھارنے کے لیے ان سے خطاب فرمایا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین فرمائی، جنت کی بشارتیں دیں، دلیری اور بہادری کی روح پھونکنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکال کر پوچھا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کیا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میں وہ حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔